اس دنیا میں سب سے عظیم کام، سب سے خوبصورت کام، سب سے احسن کام، سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، دعوت اللہ جل جلالہ خود ہی دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام امن کی جگہ، سلامتی کی جگہ، جنت کی طرف اللہ جل جلالہ خود بلاتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی طرف بلانا، گناہوں سے روکنا، منکرات سے روکنا، منع کرنا، یہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے یا یہ فرمایا ہے کہ یہ کرو، یہ حکم پورا کرو، اس پہ چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ پاک نے کسی چیز سے منع کیا ہے، یہ مت کرو، یہ مت دیکھو، ادھر مت چلو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا، اور اپنے مقرب ترین ہستیوں کو، اپنے مبارک ترین ہستیوں کو، معصومین پاکیزہ ہستیوں کو بھی اس عظیم کام کے لیے اللہ پاک نے چنا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ پاک نے ہمیں بھی اس کام کے لیے چنا ہے۔ نبی آتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں اللہ پاک کی طرف امت کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے صدیوں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی تشکیل کی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی تشکیل کی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یا ربی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جس دعوت کے لیے، جس کام کے لیے آپ نے میری تشکیل کی تھی، مجھے بھیجا تھا، دن رات کر کے میں نے لوگوں کو دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دی، خصوصی گشت بھی کیا، عمومی بھی گشت کیا، مجمع بھی ان کو بلایا، انفرادی طور پر خصوصی گشت کر کے ایک ایک کو یا اللہ میں نے تیری طرف بلایا۔ آخر امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعوت کا کام ملا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ پاک نے نبی کو بھی یہی حکم دیا، جاؤ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، میری بڑائی بیان کرو، میری عظمت کو بیان کرو، میری کبریائی کو بیان کرو، ایک ایک انسان کو میری طرف بلاؤ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں محنت فرمائی، 23 سال میں دعوت کا کام کیا۔ 600 سال اس امت کو گزر گئے تھے، گمراہی کے گھڑے میں گرے تھے، ظلمت، اندھیرا، جہالت کے گھڑے میں گرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ پاک صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں،
تم تو جہنم کے کھڑے کنارے کھڑے تھے، ذرا سا ہاتھ لگتا دکا لگ جاتا ہمیشہ جہنم میں جاتے، ہمیشہ جہنم میں گر جاتے۔ وَمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کے نبی نے جو محنت فرمائی، اس محنت سے پہلے آپ تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک کو دعوت دی، ایک ایک کو سمجھایا، کلمے کی محنت کی، کلمے کی حقیقت دل میں اتاری۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ دلوں میں اتار دیا، مخلوق کا یقین یہ دلوں کے اندر نکال دیا۔ ایک ایک کے دل پر محنت کی کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بٹھا لو، اپنا ایمان بناؤ، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ یہ عظیم کام ہے، یہ عظیم کام اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ ہوا جو تباکم، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبیوں والا کام، یہ نصیحت والا کام اللہ نے اس امت کے ذمے میں لگایا۔ قرآن میں سے نماز کا حکم دیا، تفصیل اللہ کے نبی نے بتائے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، کیسے رکوع کریں، کیسے سجدہ کریں، یہ نبی علیہ السلام نے بتا۔ روزہ رکھو، کیسے رکھیں اللہ کے نبی نے بتا۔ حج کرو، کیسے کریں اللہ کے نبی نے بتا۔ لیکن دعوت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لیکن دعوت دو، اس کی تفسیر خود قرآن میں بتا دیا کہ حکمت کے ساتھ دعوت دے دو، نیک نصیحت کے ساتھ دعوت دے دو، کس سے کس وقت کیا بات کرنی ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا، تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے یہ کام بتا دیا۔ یہ کام اب ہمارے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس کام کو کیسے کیا، کیسے سمجھا کہ ہمارا کام ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رستم کے دربار میں گئے، ما جاء بکم، کیا چیز تمہیں لے کر آئے؟ بھوک کی وجہ سے آئے ہو، پیاس کی وجہ سے آئے ہو، کپڑا چاہیے، کیا چاہیے میں دے دوں گا۔ اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العالمین، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر لائیں، کسی کی بندگی نہ کرے، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے غلام بن جائیں۔ من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کشادگی میں اس کو لے کر آ جائیں۔ من جور الادیان الی عدل الاسلام، یہ باطل دینوں سے لوگوں کو نکال کر ایک عدل الانصاف والے دین کی طرف لوگوں کو لے کر آ جائیں۔ فَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ یہ دین اللہ نے ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر اللہ کے راستے میں یہ 8 چیزیں مانے ہیں، رکاوٹ ہیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، بیوی، رشتہ دار، تجارت، مال، یہ گھر، یہ چیزیں اگر رکاوٹ ہیں،
اللہ کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، دین کی محنت کے لیے اگر یہ چیزیں رکاوٹ ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ہم سب کا کام ہے، سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کا بھی کام، عورتوں کا بھی کام ہے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔